پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور، اب امریکہ کی غلامی منظور ہے. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ سیاست جو ہے ملک کی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں، ملک کی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں. سیاست میں جو گند انہوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ویڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی، میڈیا کے ساتھ بات کی، وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈائریکٹ کیش پھڑتے پہ گنے لوگ سب رشتے دار زیادہ ہو جائیں گے نا. یہ سامنے آپ کے، میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمے، ٹرانسپورٹ کسی کے ذمے، جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پلے میں لاؤ کوئی پیسہ ہی، اور پھر ساتھ دھمکی دے دی گا آئندہ جو ہے، یہی محترمہ دھمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں، اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. جو عوام میں ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں، لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمے آپ نے لگائی ہے سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے، اخلاق کا کیا لیول ہے، ان کی سوچ کا کیا لیول ہے. اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تو سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کی ضمانت کو ہم تو نہیں دیتے، اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے اس وطن کی. لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ان کی جو گھریلو لڑائی ہے، ان کی جو ورثے کی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی جو ہے، اس سے پاکستان کو بچائے. آپ سب لوگ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ 24 تاریخ نزدیک آ گئی ہے، کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کہ اس چیز کو روکا جائے؟ لوگوں کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، لوگ ویسے ہی فائنینشلی مزید اس کو کس طرح روکیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو وے ہے وہ بتا دیں. باقی دیکھیں کل فیصلہ بھی آیا ہے عدالت کا، بڑا میرا خیال ہے کلیئر فیصلہ اس سلسلے میں آیا ہے. تو ہم اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے، ریاست کی جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ انفورس کریں گے. اینڈ ویل میک اٹ شیور کہ یہ جو روزانہ کی انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے حملہ آور ہونے کی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں پہ نہیں حملہ آور ہوتے، کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ 6-7 ہزار دہشت گرد جو ہے وہاں سے لا کے بسایا گیا پاکستان میں. جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں وہ ان کے پاس آ کے ان کے گھروں میں رہتی ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتی ہیں ہماری آبادی پہ، ہمارے خواتین پہ، ہمارے مرد حضرات پہ. کل دیکھیں کس طرح پرا چنار پہ کس طرح خون ریزی ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے. آپ بالکل جو ہے تسلی رکھیں کا بندوبست جو ہے عوام بھی کرے گی اور بندوبست جو ہے ریاست بھی کرے گی انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب جی جو ہے سر، ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مزاحمتی تحریکیں چلی تو اس وقت جب قائدین جیلوں میں تھے تو ان کی اہلیہ نے میدان میں اتری اور انہوں نے نصرت بھٹو کا کردار دیکھیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے مزاحمتی سیاست کی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مزاحمتی سیاست اس وقت نہ کرتی اور اسٹینڈ نہ لیتی تو شاید میاں صاحبان سعودی عرب بھی نہ جا سکتے. تو ایسی صورت میں اگر یہ بی بی کوئی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بری بات ہے؟ دوسرا یہ کہ
इमरान खान पे जो केसेस हैं वो एक में ज़मानत होती है, दूसरे में फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मुसलसल एक तरीकाकार यहाँ पर चल रहा है। तो ये रवैया जो है ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पहला जो आपने कहा कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने, अल्लाह उनको रीक रहमत करे, बड़े दुख उठाए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। वो लीडरशिप के ऊपर काबज़ नहीं हो रही थी, ना बेगम कुलसूम नवाज लीडरशिप पे काबज़ नहीं हो रही थी। ये तो अपने आप को शरीयत डिक्लेयर कर रही हैं, इससे आगे क्या होगा? और साथ ये है कि वहाँ पे झगड़ा है कि इनके रोल के ऊपर देखें, अगर बेगम कुलसूम नवाज जो है उनके रोल के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं हुआ, इनके रोल के ऊपर तो इनके सगे रिश्तेदार इतराज़ कर रहे हैं, इनकी पार्टी इतराज़ कर रही है। मरवत साहब का बाकायदा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पार्टी के लोग जो है इस चीज़ पर इतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है कि आपका जो है सब जो कंपैरिजन है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है। यानी मैं आपको हालात में भी फ़र्क है सर, वैसे हालात में भी फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालात में भी बहुत फ़र्क है। और मैं नहीं समझ, देखें मियाँ साहब जहाँ से चले गए, बहुत से साथी हमारे जो है उनकी एब्सेंस में जो है हमें छोड़ गए, उन्होंने मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टी जो है उसकी हायरार्की जो है उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं आया। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो रहे थोड़े थे ज़्यादा थे वो अपनी जगह जो है खड़े रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वक्त पीपल्स पार्टी का जनरल ज़िया के वक्त आजमाइश का वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, उनकी शहादत हुई, उसके बाद उनके बच्चे भी जो है वो उन पर भी बड़ा मुश्किल वक्त आया। लेकिन जो एक लीडरशिप की एक आइडेंटिटी फ्यूज़ नहीं हुई, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई वो लीडरशिप की आइडेंटिटी जो है, वो आज भी है, आज भी बिल्कुल उसी तरह है। ये तो टोटल रौला पड़ा हुआ है। सर इसी में आप इस रोले को कैसे मुकाएंगे? क्या आप समझते हैं कि अपने आप को आप ही मुका लेंदे? बात तो सुनो ना, विरासत ਤੁਹਾਡੀ और ਸਾਡੀ बेगम ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ या ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? कैसे क्लियर करो? नहीं, सबसे पहले तो जो विरसे का जोड़ा है उन कानून विरासत ना मेरे को पढ़ाओ जाना है। मेरा मतलब है इतने सहाफ़ी बैठे थे तो एक सियासी वर्कर बैठा था है तो उसी कानून से विरासत की गल। देखो, विरसे में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बच्चों का होता है। बच्चे उन्होंने यहूदियाँ कोल ने, हूँ दसो, ठीक है ना? उस्मान खान साहब समाज खालिद साहब, आप जिक्र कर रहे हैं